حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے خلیفہ منتخب ہونے والے خاندان کو شاہی اہمیت مل جاتی تھی۔ خلیفہ کی طرف سے ان کو خاص وظائف ملتے تھے۔ وہ ہر جگہ نمایاں حیثیت میں نظر آتے تھے۔ خود خلیفہ جب چلتا تو اس کے ساتھ ساتھ نقیب و علمدار چلا کرتے تھے۔ کسی جنازے میں شریک ہوتا تو اس کے لیے خاص طور پر چادر بچھائی جاتی تھی، لیکن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ بنتے ہی تمام نشیب و فراز مٹا دیے اور محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ خاندان شاہی کو عام مسلمانوں پر جو امتیاز حاصل ہو گیا تھا، اس کے بارے میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن حزم کو لکھا کہ دربار عام میں کسی کو کسی پر اس لیے ترجیح نہ دو کہ وہ خاندان خلافت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ لوگ میرے نزدیک تمام مسلمانوں کے برابر ہیں۔ خود اپنے لیے لکھا کہ مذہبی اجتماعات میں خاص میرے لیے دعا نہ کی جائے، بلکہ عمومی طور پر سارے مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے۔ اگر میں ان میں سے ہوں گا تو اس دعا میں حصہ دار بن جاؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عدل و انصاف کا ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک سائل حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے مقرر کردہ گورنر کی شکایت کی کہ وہ میری زمین واپس نہیں دلواتا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کے حلیے نے ہمیں دھوکہ دیا کہ ہم نے اسے نیک سمجھ کر گورنر بنا دیا۔ میں نے اسے لکھا بھی تھا کہ جو شخص اپنے حق پر گواہی پیش کر دے اس کی چیز کو فوراً اس کے حوالے کر دیا کرو، مگر اس نے میری تاکید نظر انداز کر دی اور تمہیں خواہ مخواہ یہاں آنے کی زحمت دی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گورنر کے نام تحریری حکم نامہ لکھا کہ اس شخص کی زمین اسے دلوائی جائے۔ اس کے بعد سائل سے دریافت فرمایا، میرے پاس آنے میں تمہارا کتنا خرچ ہوا؟ عرض کی، یا امیر المومنین، آپ مجھ سے سفر کا خرچہ پوچھتے ہیں۔ میری جو زمین آپ نے واپس دلوائی ہے اس کی قیمت 1,00,000 سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ تو تمہارا حق تھا جو تمہیں مل گیا، یہ بتاؤ کہ سفر پر کتنی رقم خرچ ہوئی؟ عرض کی، جی معلوم نہیں۔ فرمایا، کچھ اندازہ تو ہوگا؟ عرض کی، یہیں کوئی 60 درہم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس کا خرچ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ جب وہ جانے لگا تو اسے آواز دے کر بلایا اور فرمایا، یہ لو 5 درہم، میرے ذاتی مال سے ہیں، گھر جانے تک ان کا گوشت لے کر کھاتے رہنا۔